اچھا، میں نے اپنی لائف میں آزمایا ہے کہ جادو بھی ہو جائے، کالا جادو بھی، کالا علم بھی، اور اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جب نظر لگتی ہے نا تو نظر بد کا کوئی علاج نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ جادو سے تو بندہ اتنا بیمار نہیں ہوتا، چلو بیمار ہو بھی جائے ٹھیک ہو جاتا، اثر ختم ہی ہو جاتا جادو کا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو نظر بد ہوتی ہے وہ انسان کو، ظاہر سی بات ہے، قبر میں پہنچا کے چھوڑتی ہے. جیسے اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچانے میں ماہر ہے یہ نظر بد نا. تو کچھ اسی طرح کی سٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. تو جناب، میں بات کر رہی تھی نظر بد کے بارے میں. نظر بد انسان کو لگ جائے جس کو بھی، تو پھر اس کا کوئی حال نہیں رہتا. میں اپنی سٹوری آپ کے ساتھ کچھ یوں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں اپنی تعریف خود نہیں کروں گی اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اچھا، میں نا سوشل میڈیا بہت یوز کرتی تھی. مین کے 2017 کی بات ہے، میری شادی ہوئی تھی تو 18 میں نے نا ہر اپڈیٹ دینی کرنی، اسٹیٹس لگا کے، بچے کی تصویر لگا کے، اور فیس بک پہ کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی، اور انسٹاگرام پہ پوسٹ لگانی، یہ میں نے چیز کھائی ہے اور اب میں یہ کھانے لگی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ کچھ نظریں ہوتی ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں نا اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بری نظر بھی لگ جاتی ہے. تو میرے ساتھ یہی تھا کہ میں ہر ٹائم اپنے بیٹے کی تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی رہتی تھی. اور پھر اینڈ دی اینڈ یہ ہوا کہ میرے بیٹے کو کرنٹ لگ گیا اور اس کے منہ پہ ایک کرنٹ کا نشان پڑ گیا. اتنا عجیب اور اتنا برا لگتا ہے. میں نے آپ کو پچھلی سٹوری میں بھی دکھایا بھی تھا اور سنایا بھی تھی ساری سٹوری کہ کیسے کرنٹ لگا تھا. اس کے بعد بات کروں تو ہم بہت بہت ہیپی تھے. مین کہ میں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ خوش تھی. اچانک ہی لوگوں نے کہنا یہ بڑی خوش رہتی ہے، ایسی کیا بات ہے کہ ہر ٹائم اپنے سسرالوں کے ساتھ بالکل خوش رہتی ہے، جان جاتی ہے اپنے سسرالوں کے ساتھ جاتی ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ میں اپنے سسرالوں سے الگ ہو گئی اور اتنی ہماری شدید قسم کی لڑائی بھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو اس کے بعد جی جناب ایک اور دفعہ لڑائی بھی. وہ لڑائی جھگڑا ہمارا ہوا میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں، بہت شدید والا. ہم اتنے خوش تھے کہ میں نے نا سٹوری لگائی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دیا اور گجرے دیا اور ہمیں گھمانے لے کر گیا نا. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگاتی تھی اور اب مجھے اس چیز کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ دیکھیں کبھی بھی اپنی خوشی کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اچھا، پھر میں نے وہ لگایا اور میرے ہسبینڈ کی اتنی لڑائی ہوئی کہ ہسبینڈ نے مجھے مارنے کی کوشش کی، گالی دینے کی کوشش کی اور بہت شوٹ کیا میرے اوپر نا. تو پھر بس میں نے اپنی ظاہر سی بات ہے، پھر میں نے اپنی کسی فیملی سے یہ بات شیئر نہیں تھی کی، نہ میں نے اپنے ان لا سے شیئر کی، نہ میں نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی. بس میں نہیں ایسے ٹھیک ٹھاک ہے، بس کچھ نہیں. تو اس کے بعد جناب میری پریگننسی ہوتی تھی. تو جب بھی میری پریگننسی ہوتی تھی تو میں سب کو شور مچا کے بتاتی جی میری گڈ نیوز ہو گئی ہے، میں پریگننٹ ہوں. تو پھر وہ جناب میری 3 مہینے سے زیادہ چلتی نہیں تھی، 4 دفعہ مس کیریج ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی اور وہ جناب میں نے تقریباً 6 مہینے چھپایا. لیکن جب میں نے 1 ماہ پہلے میں جب جا رہی تھی ہاسپٹل تو میں نے بیگ ریڈی کر کے نا یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالی کہ میں جناب پریگننٹ ہوں اور میرا انشاءاللہ میں نے نیکسٹ منتھ ٹھیک ہو جانا ہے نا. تو اس سے یہ ہوا کہ تقریباً بتایا ابھی 15 دن ہوئے تھے کہ 15 دن کے اندر اندر پیٹ میں ہی میری بیٹی فوت ہو گئی. اس سے کہتے ہیں نظر بد. اور اتنی شدید قسم کی رکاوٹیں، ہر جگہ رکاوٹ، ہر جگہ پریشانی. کچھ آپ کو میں کیا کیا بتاؤں کہ جہاں پہ میں خوش نظر آتی تھی نا وہیں پہ اندر اندر خود کو میں کھا رہی ہوتی تھی کہ یہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے. اچھا، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کہ یہ نہیں کہ میں ہی خوبصورت ہوں، کافی ساری لڑکیاں یار خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن یہ ہوا کہ مجھے ایک عورت کہتی ہے ہائے تم اتنی پیاری ہوگی ہو شادی کے بعد. اور تو ایسے ہائی اس نے بول دیا جناب. میں آپ کو بتاؤں اس کے اگلے دن ہی میری جو ٹانگ میں درد تھی نا شدید والی وہ اور تیز ہو گئی. میں اتنی بیمار ہو گئی، میں ہر جگہ سے علاج کروا رہی تھی، ہر جگہ بتا رہی تھی کہ مجھے اس کا علاج نہیں. پھر انہوں نے بتایا مجھے شاٹی کا پین ہو گیا اور موروں کا درد ہو گیا نا.
اس کا علاج ہوگا۔ پھر جناب میں آپ کو اپنی پرسنل آپ سٹیٹس لگاتے ہیں نا تو ہمیشہ اپنی نعت وغیرہ کا سٹیٹس لگائیں، اپنے بچوں کی تصویریں بالکل نہ لگایا کریں۔ اور آج میں اپنی اولاد کے لیے ترس رہی ہوں خود کو۔ جب بھی پریگننسی ہوتی ہے پہلے 3 مہینے تو اس عقل دماغ کام ہی نہیں تھا نا کرتا کہ کسی کو بتاؤں نا، لیکن میں شور مچا دیتی تھی، بچپنا تھا، امی کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو میں کسی ہر بات جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتی تھی۔ دین اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی تصویریں پوسٹ وغیرہ وہ نہ میں سٹیٹس پہ لگاتی تھی۔ جب بھی میں لگاتی تھی شام کو ہماری لڑائی ہونی اور شدید والی ہونی، یہ نہیں کہ نارمل ہو کے ٹھیک ہو جانی، نہیں، ہم نے تو ہفتہ ہفتہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں تھا دیکھنا ہوتا، اپنے کام خود سے خود کرنے ہوتے تھے۔ تو اس قدر اتنی شدید قسم کی لڑائی ہمارے اندر رہ چکی ہے۔ تو میرا بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری کوئی سسٹر سٹیٹس لگاتی ہے، سٹوری لگاتی ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسی سٹوریاں بالکل بھی نہ لگایا کریں، نہ بچوں کی تصویریں، نہ فیملی کی تصویریں۔ اور اگر آپ خوش ہیں نا تو یہ بات صرف اپنے اندر تک ہی ہضم رکھیں، باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آج میں بہت زیادہ پریشان تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ میں کافی ساری سٹوریاں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ، میں نے کہا کافی ساری لڑکیاں اپنی سٹوریاں شیئر کرتی ہیں، کیوں نہ میں بھی اپنی سٹوری شیئر کروں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کافی ساری باتیں بھی شیئر کرنی ہیں کہ لائف کیسے گزاری، کیا ہوا اور کیا کیا نہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ آئیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔